الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور ان میں خوش خصال اور خوش جمال عورتیں ہوں گی، تو تم دونوں اے انسانوں اور جنوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 71 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، جنت کے اندر اہل جنت کے انعامات اکرامات کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ کل جو ہم نے جنت میں اہل جنت کے لیے انعامات کا ذکر سنا، میں نے بیان کیا، وہ پھلوں کے حوالہ سے تھے، کھانے کے حوالہ سے، اور آج کی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کا ذکر کیا ہے جو اہل جنت کے لیے وہاں پر پیش کی جائیں گی۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ خیرات کا استعمال کیا ہے، یہاں خیرات اصل میں خیرات اصل تھا، اور یا جو ہے یہ تکرار کی وجہ سے ایک یا کو ختم کر دیا گیا تو یہ بن گیا خیرات۔ خیرات کا معنی ہوتا ہے اچھے اخلاق اور اچھی خصلتوں والی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جس حور کو اللہ تعالیٰ نے اچھی خصلتوں والا کہا ہے، جس کو رب کہے اچھی خصلتوں والا، بتائیے اس کے اخلاق کتنے اچھے ہوں گے۔ فیہن خیرات، یہاں اچھے اخلاق والی حوریں ہوں گی، اچھی خوبیوں والی حوریں ہوں گی۔ حسان، حسان کا معنی ہے خوبصورت، خوب جمال والی، حسین و جمیل۔ اب جس کو اللہ حسین و جمیل فرمائے، اللہ کتنا حسین و جمیل ہے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے، واللہ جمیل و یحب الجمال۔ اللہ بہت حسین و جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بتائیے کہ اللہ کا حسن و جمال کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کا حسن و جمال تو با کمال تھا۔ فرمایا، حسن یوسف کے بارے تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کہا، اے اللہ کے رسول، حسن یوسف پہ تو مصر کی عورتیں، مصر کا حسن آج بھی دنیا میں مشہور ہے، بڑے حسین و جمیل لوگ ہیں۔ تو کہا کہ مصر کی عورتیں وہ تو اور بڑی خوبرو اور خوبصورت تھیں، انہوں نے فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، قرآن فرماتا ہے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں حسن یوسف دیکھ کے، اور انہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ اللہ نے فرمایا، یہ تو حسن یوسف اور حسن موسیٰ کی بات ہے، اور ابھی تم نے اپنے نبی کے حسن کو دیکھا ہے؟ حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، حسن یوسف ہم نے سن رکھا ہے، اور انہوں نے صرف اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ سرکار، آپ کے حسن و جمال کا کیا کہنا؟ آپ کے تو دیکھنے میں نہیں، آپ کے تو نام پہ عرب کے لوگوں نے اپنی گردنیں کٹا دی تھی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ سرکار، وہاں تو عورتوں نے حسن و جمال دیکھا، مرد کے مقابلے میں عورت جذبات میں کمزور ہوتی ہے، اور انہوں نے دیکھ کر جذبات میں آ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ مرد جذبات میں مضبوط ہوتا ہے۔ اے سرکار، آپ کا صرف چہرہ انور دیکھا نہیں ہے، آپ کا تو نام نامی سن کر عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے آقا اپنی گردنیں کٹا دی تھیں، اور اس کے بعد پھر بھی کہا، اے آقا، ہم نے گردن دی ہے، کچھ اور تحفہ ہوتا تو آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتے۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کوئی اندازہ کبھی لگایا ہے حسن مصطفیٰ کا؟
تو اس کا جواب حضرت حسان بن ثابت نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا سرکار آپ کے بارے حسن کا اندازہ ہم لگائیں، آپ کے حسن و جمال کا اندازہ ہم لگائیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین و جمیل تو ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اندازہ تو تب لگائیں، مقابلہ تو تب کریں کہ کبھی کسی ہماری نظر میں آیا ہو ایسا حسین و جمیل۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین و جمیل تو میری نگاہ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور دیکھتے بھی تب اگر کہیں ہو سکتا ہے دنیا میں کہیں کوئی پیدا ہوا ہوتا اور ہم وہاں نہ پہنچ سکے ہوتے تو کہا یہ بات بھی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آقا ہم پہنچے نہ پہنچے کائنات میں رب نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں کے ہاں پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب، بڑے حسین و جمیل ہوتے ہیں عیب دار ہو جاتے ہیں۔ حسن بہت ہوتا ہے، کوئی داغ کردار پہ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے، لیکن آپ کا حسن و جمال وہ اعلیٰ ہے کہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے ایسا پاک فرمایا ہے۔ قصہ مختصر حسان یہ کہتا ہے جیسے آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرما دیا۔ فرمایا جب تم اللہ کے پیدا کردہ مخلوق میں سے اس کے نبیوں کے حسن و جمال کا احاطہ نہیں کر سکتے، بتاؤ خدا کے حسن و جمال کو کہاں دیکھو گے؟ یہ تو اللہ کے پیدا کردے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں، مخلوق کی سردار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اگر ان کا حسن و جمال کسی کی نگاہوں میں آج تک نہیں آ سکتا اور کسی قلم کار کی تحریر میں نہیں آ سکا اور کسی خطیب کے خطبے میں بیان نہیں ہو سکا اور کسی مبلغ کی تبلیغ آج تک اس کا احاطہ نہیں کر سکی تو بتاؤ اللہ کے حسن و جمال کا احاطہ تم کیسے کر سکتے؟ تو سامعین یہاں اندازہ لگائیے ان کو حسین و جمیل کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ فیہن خیرات، حسان کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ فرمایا اے اہل جنت تم نے دنیا میں اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھا، اپنے دل کو محفوظ رکھا۔ نگاہ اور دل دونوں کی حفاظت فرض ہے بندہ مومن پر، اس کی نگاہ بھی محفوظ رہے، اس کا دل بھی محفوظ رہے۔ فرمایا جس نے اپنے نگاہ اور دل کو اس انداز میں محفوظ رکھا اور اس کی نگاہ اور دل اس بری اور غلط طرف نہ گیا تو فرمایا پھر اے اہل جنت آج ہمارا انعام تمہارے اوپر یہ ہے کہ جنت کے اندر ہم تمہیں وہ حسین و جمیل اور وہ خوش اخلاق، وہ با کردار، وہ با صفا اور اچھی خصلتوں اور عادتوں والی ہم تمہیں حوریں پیش کریں گے کہ دنیا میں تم نے نہ ایسی اچھی خصلت والی کبھی کوئی عورت دیکھی ہوگی اور نہ ایسی حسین و جمیل تمہاری نگاہوں میں کبھی آئی ہوگی۔ فرمایا یہ بدلہ ہے اس کا جو تم دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی نگاہوں اور دلوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اب سامعین یہاں پر ایک بڑا اہم سوال جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو حوریں ہیں جو اہل جنت کو جنت میں عطا کی جائیں گی، تو ان کی جو بیویاں ہیں وہ کہاں پہ ہوں گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی جنتی آدمی کی بیوی صالحہ تھی، اگر ان کی بیوی نیک تھی، پرہیزگار تھی اور اپنے خامند کا احترام کرنے والی تھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ بروز حشر قیامت والے دن اسے بھی اس کے جنت کے میں اس کے ساتھ ملا دے گا۔ تو فرمایا وہ تو حوریں ہیں اتنی حسین و جمیل ہوں گی اور یہ عورت کا حسن و جمال دنیا میں ظاہر ہے ان کے مقابلے میں نہیں ہے، تو یا اللہ کیا وہ اس کے سامنے احساس کمتری کا شکار نہیں ہو جائے گی کہ میری صورت ان کی صورت کے مقابلے میں کم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی بیوی نیک اور صالحہ بیوی کو اتنا حسین و جمیل بنا دے گا کہ فرمایا جنت کے اندر حور و غلماں اس کو دیکھ کے رش کریں گی اے اللہ تو نے اتنا حسین و جمیل اسے بنایا ہے کاش ہمیں بھی بنا دیتا۔
وہ بیوی اتنی خوبصورت و حسین و جمیل بنا دی جائے گی کہ حوریں اس کو دیکھ کر حسرت کریں گی۔ اس کے بعد حضرت سیدہ ام سلمہ نے ایک اور بڑا پیارا سوال کیا، اور وہ سوال یقیناً ہمارا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں عورتیں ہوتی ہیں، ان کا خامد فوت ہو جاتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی شادی کرتی ہیں۔ اسلام نے ان کو اجازت دی ہے، 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد اسلام کہتا ہے عورت جو شادی کرنا چاہے وہ شادی کر سکتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ریجیکشنز ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی ریجیکشنز ہیں جو یہاں پابند کر دیتی ہیں کہ نہیں، اب جناب تمہاری عمر جتنی بھی ہے تمہیں گھر میں بیٹھ کے بیوگائی کی زندگی گزارنی ہے۔ اسلام اس کے خلاف ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی مرضی پر چھوڑتا ہے، اور اسلام یہ فرماتا ہے کہ بیوہ عورت وہ 4 ماہ 10 دن کے بعد اگر نکاح کرنا چاہتی ہے، اسلام نے اس کو کھلی اجازت دی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ معاشرے نے اسلام اپنے مطابق بنایا ہوا ہے، اور ہمیں اسلام وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے مطابق ہو، ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے مسلمان کی اور مسلم امہ کی۔ تو اسلام نے اس پر کوئی پابندی نہیں رکھی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں دوسرے خامد سے نکاح کر لیتی ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دوسرا خامد بھی فوت ہو جاتا ہے، یا وہ طلاق دے دیتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، وہ تیسرے خامد سے نکاح کر لیتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے ایک خامد ہو گیا، دوسرا خامد ہو گیا، اب تیسرا ہو گیا، اب کبھی ایسا ہوا کہ وہ بھی ہو گیا، چوتھے سے کر لی۔ سرکار اب وہ کس کے نکاح میں رہے گی جب حشر کے دن جنت میں جائے گی؟ بڑا اہم سوال ہے۔ پہلے خامد کے پاس جائے گی، دوسرے خامد کے پاس جائے گی، تیسرے کے پاس جائے گی، چوتھے کے پاس جائے گی؟ تو یہاں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ سب سے آخری جو خامد ہے اس کے پاس جائے گی، ایک یہ روایت ہے۔ لیکن جو اس سے قوی اور مضبوط روایت ہے وہ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سیدہ ام سلمہ ہی اس کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، اے ام سلمہ، اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا کہ اے نیک اور صالحہ بیوی، تجھے اختیار ہے میری طرف سے، تو جس اپنے خامد جنتی خامد کے پاس رہنا چاہتی ہے تو اس کے پاس چلی جا۔ تو ام سلمہ نے پھر سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ہے، یا رسول اللہ پھر وہ عورت کس کو اختیار کرے گی وہ عورت؟ سرکار نے فرمایا، ام سلمہ تجھے پھر یہ بھی بتا دوں؟ کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، سرکار مہربانی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، دنیا میں جس کے سب سے اچھے اخلاق تھے وہ اس خامد کے ساتھ چلی جائے گی۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو بلندی کا معیار ہے اور افضلیت اور فضیلت کا معیار ہے، سرکار نے فرمایا جو اللہ نے مجھے بھی عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ سب سے اچھے اخلاق ہیں۔ فرمایا جس کا سب سے اچھا اخلاق، حدیث آپ نے پھر فرمائی، ان احب الی احسنہم خلقا، تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ تو فرمایا وہ عورت، اس کو اللہ اختیار دے گا، اور جس وہ خامد کے پاس چاہے گی وہ چلی جائے گی۔ لیکن سرکار نے فرمایا، اے ام سلمہ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ اس کے پاس جائے گی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو سامعین، اس کے بعد اللہ نے یہ سارے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد پھر وہی الفاظ دہرائے، وہی جملے دہرائے، ارشاد گرامی ہوا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں، یہ ساری نعمتیں، یہ سارے انعامات و اکرامات، یہ ساری نوازشیں، یہ ساری کی ساری تمہارے لیے ہیں، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ اہل ایمان، مسلمانوں، سامعین و ناظرین، بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، خواتین و حضرات، اپنے دلوں میں یہ سوال اور اپنے دماغ میں یہ سوال روزانہ کیا کرو۔ روزانہ سونے سے پہلے یہ سوال ضرور کیا کیجئے۔ زندگی بہت بڑی ہی بے اعتباری سی رہ گئی ہے، بہت بے اعتباری سی رہ گئی ہے۔ رات کو ٹھیک تھا، صبح دنیا سے چل بسے، ابھی صبح تو ملا تھا، دوپہر کو چل بسے۔ یہ دنیا بڑی بے ثباتی کا نام ہے، یہ ایک بڑی بے قراری کا نام ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ میں عرض کروں، وہ وقت بڑا قریب آ گیا ہے
بڑی تیزی کے ساتھ معاملات سمٹتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ روزانہ جنازے، کتنی اموات ہو گئی. آپ روزانہ ہم یہاں پہ آئے دن ہم یہاں پہ ختم پاک میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسی محلے میں. یہ ایک میں محلے کی بات کر رہا ہوں، چند ایک گھروں کی بات کر رہا ہوں، ابھی پورے کسی ٹاؤن کی بھی بات نہیں کر رہا، ایک چھوٹے سے محلے کی جو ہمارا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ پیغام ہے. اپنے دلوں کو خدا را زنگ مت لگائیے، انہیں بے حس مت بنائیے. جنازے جب اٹھتے ہیں تو سوچئے ہمارے بھی جنازے اٹھنے ہیں. جنازے کو کندھے دینے کا حضور کے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر کوئی حکمت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ہے چاروں کندھے دو، چاروں طرف سے کندھا دو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا چارپائی کوئی اٹھانے والا نہیں تھا؟ نہیں، چارپائی اٹھانے والے تھے. کہا پہلے فلاں دائیں کندھے سے، پھر بائیں سے، پھر اگلے آگے، یہ پھر اس طرح چار کندھے چاروں طرف سے، چاروں جگہ سے جاؤ اور اپنا کندھا جو ہے وہ جنازے کو دو. وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا سمجھانا چاہتے تھے سرکار؟ سرکار بتانا چاہتے تھے میاں آج جن کے کندھے بدل بدل کے تو لے کے جا رہا ہے، کل تیرے کندھے بھی بدلے جائیں گے. آج احساس کر لے، آج تیرے کندھوں پر کوئی جا رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو. حضور ظفر قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. آپ نے فرمایا تھا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں زندہ ہوں اور مردہ کا جنازہ لے کے جا رہا ہوں. فرمایا نہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے زندہ اوپر ہوتا ہے، مردوں نے کندھے دیے ہوتے ہیں. مردے زندہ لاش اٹھائے پھرتے ہیں، مرا تھا کون اور لوگوں نے دفنایا کون. اس لیے زندگی کے اندر اس کی جو بے پناہ نعمتیں ہیں اس کی قدر کیجئے. اور یہ ہماری صحت اور ہماری زندگی ہمارے لیے بہت اللہ کا بڑا انعام ہے. اور جوانی میں اللہ کے حضور جھک جائیے. جب سارے کام آزاد چھوڑ گئے، کسی جوگے نہ رہے تو مسجد میں آ گئے. نہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں، نہ اللہ اس کا قائل ہے، نہ اللہ کا رسول اس چیز کو چاہتا ہے. اللہ شیخ سعدی کی آپ سے آخری بات پہ بات کروں. آپ فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ زادہ میں شبت پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا میاں یہ پیغمبروں کا کام ہے، بڑھیپے میں تو شیر بھی نیک ہو جاتا ہے. آؤ، اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، اس جوانی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں ڈھال دیجئے. کل انشاءاللہ جب جائیں گے تو قبر پہلے منور ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جو ہم پہ بے پناہ نعمتیں ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.